خوزہ صاحب، پہلے تو آپ کے لیے بہت بڑا دن ہے، سڈنلی 2/3 میجورٹی فارغ ہو گئی ہے گورنمنٹ کی، آئینی اب انٹرپریٹیشن آ جائے گی، 23 لوگ تو ان کے نیشنل اسمبلی سے فارغ ہو گئے. لیکن اسی سپریم کورٹ کو کرٹیسائز کر رہے تھے خان صاحب بھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس دونوں تھاٹ کر رہے ہیں پروسیس آف جسٹس کو. تو یہ ججز میں تو بات پہلے آئے گی، کیا جوڈیشل پش بیک شروع ہو گیا ایگزیکٹو کے خلاف؟ دیکھیں بڑا مشکل ہے مالک اس بات کو ہضم کرنا کہ جو کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے وہ دینے کی بجائے ایک ایسی پارٹی جس کے ہمارے مطابق تو ہائیسٹ اس نے سیٹس لی ہیں، اگرچہ وہ فارم 47 والے بھی ان قریب آپ کے سامنے آ جائیں گے، پش بیک کہیں یا آپ کہیں کہ ریکگنیشن آف دا رائٹ، ووٹ کو عزت دو، جو ماشاءاللہ سپریمو کہتے تھے محترم نواز شریف صاحب. ہم ووٹ کو عزت دو کی بجائے ہم کہتے ہیں عوامی مینڈیٹ کو جو ہے بحال کرو. ووٹ کو عزت دینے والے خود ووٹ پہ ڈاکہ مار کر اور خود اس کے بینیفیشری ہو کر، اور اس وقت میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو کچھ وہ بھی لحاظ بھی نہیں آتا کہ عوام سے اس طرح آپ تضحیق کر رہے ہیں. تو پہلا تو ہمارا ماشاءاللہ جو ہماری جو مخصوص نشستیں تھیں اس کی حد تک جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی یہ ریورسل ہوا ہے. جو آج 3 رکنی بینچ جو سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مدر صاحب اور جسٹس من اللہ صاحب، ماشاءاللہ اطہر من اللہ صاحب نے جو ایک دیا ہے، اور یہ سسٹین کرے گا. آپ دیکھیں 6 جون کی اگر تک تاریخ دی ہے، لیکن جو چیزیں انہوں نے آبزرویشنز میں بھی آیا اور جو آرڈر میں بھی لکھا ہے اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ آرٹیکل چاہے وہ 51(6) ہو، چاہے وہ آرٹیکل 1062 ہو آف دی کانسٹیٹیوشن، یا آرٹیکل 17 کو دیکھ لیں تو پولیٹیکل پارٹی از اے کلیئر اینٹی ڈیفائنڈ سیپریٹلی فرام اے پارلیمنٹری پارٹی. تو پارلیمنٹری پارٹی کو کنفیوز کر دیا گیا پولیٹیکل پارٹی میں. دیکھیں ہم نے 3 دن کے اندر ہمارے پاس آپشن تھی کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی ہے، وہاں پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، کہ جو انڈیپینڈنٹ سے الیکٹ ہوئے ہیں وہ 3 دن کے اندر وہ شامل کر سکتے تھے، کسی پولیٹیکل پارٹی میں جا سکتے تھے. ہم لوگ چلے گئے سنی اتحاد میں، اور سنی اتحاد کی جو پروپورشنل اسٹرینتھ تھی وہ 51 آرٹیکل میں انہوں نے ڈیفائن کر دی کہ جو لوگ شامل ہوں گے وہ بھی ان کو تصور کیا جائے گا. اور اسی طرح آرٹیکل 106 میں کہا گیا کہ جب آپ مخصوص نشستوں کی بات کریں گے تو پھر یہ کرائیٹیریا ہوگا. تو اس لیے آپ کانسٹیٹیوشن کو آپ سب سروینٹ نہیں بنا سکتے سیکشن 104 الیکشن ایکٹ کے یا رول 92-94 کے آف دی الیکشن رولز 2017. تو اس کی انٹرپریٹیشن بالکل غلط کی گئی، ماورائے آئین کی گئی، آئین سے متصادم کی گئی. آج یہی بات سپریم کورٹ نے ریکگنائز کرتے ہوئے ان کے آرڈرز دونوں سسپینڈ کر دیے. پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی سسپینڈ کر دیا، اور انہوں نے جو ہے ساتھ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو ویسے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان معذرت کے ساتھ میرے خیال میں ان کو ڈیزالو بھی کر دینا چاہیے یا مرج کر دینا چاہیے حکومت کے حصے میں، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوشنل باڈی تو رہی نہیں ہے، وہ تو بالکل ایک بی ٹیم بن کے حکومت کی، پی ڈی ایم کی حکومت کی، یا جو بھی قوتیں ہیں جو اس وقت ملک کو چلا رہی ہیں وہ ان کی ٹوٹل سب سروینس میں چلی گئی. تو وہ اپنا آئینی فریضہ، آئینی حق تو استعمال کر ہی نہیں رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے گا کہ آفرین ہے عوام پاکستان کو جنہوں نے 8 فروری کو اپنا ایک کانشیس ایک جو ہے اپنا فیصلہ دیا. اور یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک انہوں نے بھی ضد لگا دی کہ ہماری چوائس پریویل کرے گی، ہم پاکستان کا جو ہے ایوانوں میں یہ ٹھیک ہے. آپ کی ایکسائٹمنٹ مجھے سمجھ آتی ہے. میں وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ پڑھ رہا تھا، اس میں بھی ان کے ایک ممبر تھے بابر حسن بھروانہ صاحب، ان کا ڈسینٹنگ نوٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سیٹس کسی اور کی کسی کو نہیں دی جا سکتی، بلکہ وہ خالی رہیں گی جب تک آرٹیکل 51 وغیرہ کو دوبارہ اس کی تشریح نہیں کر لیتی پارلیمان یا واٹ ایور. لیکن انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کی نہیں بنتی، بیکاز بار بار آئین کی جو شکیں پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے
پارٹی نے جس نے کنٹیسٹنگ دا جنرل الیکشن وننگ دا جنرل الیکشن یا جو سیٹیں جیتی ہیں کنٹیسٹنگ کا بھی بار بار ریفرنس آ رہا ہے، شاید اسی لیے سپریم کو انہوں نے الیکشن کمیشن نے اس کو اسٹریچ کیا ہے نا کہ چلیں جی اس نے تو کنٹیسٹ بھی نہیں کیا، دیکھیں سیٹ جیتی نہ جیتی لیکن سنی اتحاد نے کنٹیسٹ بھی نہیں کیا. تو پھر کیا ضرورت تھی کہ 3 دنوں کے اندر آپ آپشنز کیوں دے رہے ہو پھر کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی میں جوائن کر لیں؟ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ جب پروپورشنل ریپرزنٹیشنز کے اوپر آپ بات کریں گے تو پھر اس پارٹی کے وہ لوگ جو 3 دنوں کے اندر شامل ہوئے ہیں ان کو بھی آپ متصور لیکن یہ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کی بات ہو رہی ہے، پارلیمنٹری پارٹی کی بات نہیں ہو رہی. اس پہ ہی میں آتا ہوں. دیکھیں نا یہ ڈیفینیشن یہ ڈیفینیشن ڈیفائنڈ ہے ایکٹ میں ڈیفائنڈ ہے، بلکہ سیکشن اگر 2 کو دیکھیں الیکشن ایکٹ 2017 کا اس میں ڈیفائنڈ ہے. پھر سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ڈفرنس بٹوین اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ اے پارلیمانی پارٹی. وہ انہوں نے جب چودھری شجاعت صاحب نے ایک دیا تھا کہ میں نے یہ حکم دیا ہے تو پرویز الہی جو پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ تھے انہوں نے اپنا ایک فیصلہ دیا تھا، تو سپریم کورٹ نے ان دونوں کو چیزوں کو بڑا واضح کمپارٹمنٹ کر دیا اور انہوں نے کہا پارلیمانی پارٹی اس حد تک پریویل کرے گا، پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کو اختیار نہیں ہوگا وہ مداخلت. تو یہ پارلیمانی پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن بڑی کلیئر ہے. ڈسٹنکٹ ورڈز. I'll come back. تو گھوسا صاحب جیسے کہا چودھری صاحب نے کہ پوائنٹ آف لا ہے، تو پھر ہم کیوں بلیم کر رہے ہیں اس کو الیکشن کمیشن کو اور پشاور ہائی کورٹ کو؟ انہوں نے تو لا کو انٹرپریٹ کرنا ہے نا، تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ وہ بدنیتی کے فیصلے ہیں؟ دیکھیں مالک، ایک بات تو یہ ہے یہ 6 ججز نے جو اسلام آباد کے جو خط لکھا ہے اور جس میں سپریم کورٹ نے بعد میں سارے ہائی کورٹ سے رپورٹس مانگی ہیں، اس پر تمام ہائی کورٹس نے، اور پشاور تو ایک سٹیپ آگے گیا ہے کہ جی ہمیں تو طالبان سے یعنی اکراس دا بارڈر قتل کی دھمکیاں بھی دلائی گئی ہیں. تو انہوں نے ساروں ہائی کورٹس نے کہا ہے کہ we are under a terrible stress and the judicial functioning is not free from extraneous influences. جو بیرونی جو حملہ ہے یہ الغار ہے، انسٹیٹیوشنل کیپچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس میں مداخلت ہے عدلیہ کے معاملات میں، عدلیہ فری اینڈ فیئر آپریٹ نہیں کر سک رہی ہے. تو الیکشن کمیشن تو ویسے ہی بالکل ٹوٹلی، آپ آج سے نہیں اس کا تو شروع سے کانڈکٹ دیکھ لیں، ان کو تو خان صاحب کے ساتھ خاص ہی پرخاش لگتی ہے. میں نے جو وہ الیکشن کمیشن کا آرڈر سسپینڈ کروایا ہے وہ بھی پڑھنے لائق ہے، جس میں 3 سال سزا کروا دی تھی. اس میں بھی سارے وکیل انہوں نے محترم نواز شریف صاحب کے وکیلوں کو پرائیویٹ وکیل کے طور پر الیکشن کمیشن نے رکھا ہوا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ کوسٹ آرڈر لگ رہا ہے ہائی کورٹ کا بھی پریشرائزڈ آرڈر لگ رہا ہے، not on legal grounds. سر دونوں absolutely you are absolutely that is exactly saying it also appears. مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ جو انہوں نے رپورٹ بھیجی ہے ان 6 ججز کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جو نالش ہوئی ہے سپریم کورٹ سن رہی ہے، اس میں پشاور ہائی کورٹ کا ذرا پڑھ لیجئے گا، آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ ایک سٹیپ آگے گئے. انہوں نے کہا جی اگر ہم جو ہے یہ اثرات نہیں قبول کرتے تو ہمیں قتل کی دھمکیاں دہشت گردوں کے ذریعے دلائی جا رہی ہیں. تو اس حد تک یعنی آپ دیکھیں کہ کیپچر ہو رہا ہے. تو یہ بدقسمتی سے یہ فیصلے دونوں جو ہیں بالکل بانگ دوہل اور بادی النظر میں نہیں، یعنی واضح طور پر یہ غلطی کی گئی ہے. دیکھیں یہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے، فنڈامنٹل لا ہے، فنڈامنٹل لا ہے کہ کانسٹیٹیوشن پریویل کرے گا، سبارڈینیٹ لیجسلیشن یا رول وہ تو ٹھیک ہے نا. تو اب وہ تو آج جسٹس منصور صاحب نے کہا ہے نا اٹس دا فرسٹ ٹائم ہماری ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے، ایسی سچویشن پہلے اٹھی نہیں.